وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا دل کرتا ہے کہ آپ سے حضور سرور کائنات کی باتیں کی جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی بات کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اور کہتے ہیں کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے. تو آج تھوڑی سی حضور کی بات ہو جائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ قرآن میں جب بھی اہم کوئی منصب سونپے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب کے لفظ سے آپ کو یاد فرمایا، اور اس میں جب کتاب نازل کرنے کا کہا گیا، قرآن نازل کرنے کا کہا گیا، فرقان نازل کرنے کا کہا گیا، اور پھر جب معراج کی بات ہوئی، آخری حدوں سے آگے جانے کی بات ہوئی، تو اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ کے لفظ استعمال فرمایا. دوسرا جو کلمہ شہادت ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اور رسول، یہاں بھی آپ دیکھیں کہ رسول سے پہلے عبد رکھا گیا ہے، یعنی مقام عبد ایک بہت اونچی چیز ہے. اور عبد کا لفظ حضور کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے لگا کر عبد کو ایک شرف بخش دیا، اور بندگی کو، عبادت کو شرف بخش دیا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ جب لفظ آ گیا تو حضور چونکہ شرف کائنات ہے، باعث کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، اس لیے تمام چیزیں اس کائنات میں حضور کی وجہ سے ہیں، اور ہر چیز کو شرف ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے. تمام جو انبیاء کرام ہیں قرآن میں کہا گیا کہ یہ اصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں، حضور بھی اور دوسرے نبی رسول بھی. لیکن جب ان نبیوں کی امامت کے لیے جس کو چنا گیا اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ جو پیش آیا جس کو معراج کہتے ہیں، بلندیوں میں جانے کا، اور حضور ایسے مقام پہ پہنچے، ایسے مقام پہ گئے کہ جہاں نہ کبھی کوئی بشر گیا، نہ کبھی کوئی تخلیق شدہ نور گیا، اور نہ کبھی کوئی رسول گیا. وہاں حضور شان عبدیت کے ساتھ پہنچے. سبحان الذی اسری بعبدہ، عبادت کا مقام، عبد کا مقام. اس پہ غور فرمائیے کتنا بڑا مقام ہے یہ. اور حضور جب جا رہے تھے تو ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو مولانا ظفر علی خان نے کہا بڑا خوبصورت شعر کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں سے شناسا تم ہی تو ہو. تو جب حضور آگے گئے تو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں جبریل کے پر جل رہے ہیں اور میرے اور آپ کے رسول چل رہے ہیں.
یہ بڑی شرف کی بات تھی. تو جب حضور سرور کائنات آگے گئے تو ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک مقام آیا جہاں حضور کو کہا گیا، ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کے رب صلاۃ میں مصروف ہے. تو اب رب کی صلاۃ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ رب کائنات ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ قرآن نے جو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ صلاۃ ہے. تو اللہ تبارک تعالی درود کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس بشریت کا حصار فرما رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے مقام پہ یہ بندہ آ رہا ہے، یہ میرا عبد آ رہا ہے ایسے مقام پہ کہ کہیں وجود کی یکتانیاں نہ بکھر جائیں. اس لیے کہا گیا کہ ٹھہریے، آپ کے رب صلاۃ میں مصروف ہے، یعنی حصار فرما رہے ہیں آپ کا. وہ مقام کتنا بڑا مقام کہ جس کے صرف شناسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کے مقام اور مرتبے کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری بساط کیا ہے، اوقات کیا ہے. لیکن ایک بات دور ہے کہ ساری بات ابدیت سے جڑی ہوئی، سجدوں سے جڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں سے جڑی ہوئی ہے. جتنے اونچے سجدے اتنی اونچی معراج. الصلاۃ معراج المومنین. تو جتنے کسی کے سجدے پاکیزہ اونچے اتنی اونچی معراج. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ سارے مرتبے اور مقامات ختم ہوتے ہیں، ان کی عبادت کتنی اونچی، سجدے کتنے اونچے. تو اسی حساب سے بھی معراج ہوگی نا، معراج بھی اسی حساب سے ہوگی، اڑان بھی اسی حساب سے ہوگی، پرواز بھی اسی حساب سے ہوگی. تو جب حضور وہاں پہنچے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عبد کو تحفہ عطا فرمایا 50 نمازوں کا، امت کے لیے، اپنے لیے. لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مداخلت کی وجہ سے 5 نمازوں تک رہ گئی بات. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھیں گے 5 اور ثواب انہیں 50 کا ہوگا. تو اگر آپ یہ دیکھیں، یہ محسوس کریں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلے تو اس وقت بھی نفل پڑھ کے چلے، جب وہاں گئے وہاں بھی نماز ملی، امامت بھی نبیوں کی کرائی اور وہاں بھی نماز ہی پڑھائی. تو یہ سارا کھیل تو پھر نماز کا ہوا، سارا کھیل تو عبادت کا ہوا، سارا کھیل تو ابدیت کا ہوا. تو اس کا مقصد ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو معراج کی کمائی ہے وہ نماز ہے. تو آج ہم اس نماز سے کتنا گھبراتے ہیں جو ایسی جگہ پہ حضور کو عطا ہوئی کہ جہاں کوئی نہیں تھا حضور کے علاوہ. روزے جو ہیں وہ زمین پر نازل کیے گئے، حج، زکوٰۃ اور دوسری جتنی بھی چیزیں ان کا حکم زمین پر دیا گیا. لیکن تحفہ نماز لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہائی قرب میں طلب فرمایا. تو کتنی بڑی چیز ہے نماز. تو اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہمیں ملی، آپ کے صدقے میں یہ نماز ملی.
آپ کی وجہ سے ہمیں نماز ملی، آپ کی توفیق ملی، تو آج ہم اس نماز سے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ تو ابدیت اور اب کا رشتہ یہ تبھی گہرا ہوتا ہے کہ اس سے تعلق رکھا جائے، اور تعلق نماز ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے وہ تو انتہا پہ ہے، آپ ہر مقام پہ انتہا پہ ہیں، رسالت پہ انتہا پہ ہیں، نبوت پہ انتہا پہ ہیں، اور پھر بلندیوں پہ بھی انتہا پہ ہیں۔ تو اسی لیے تو حضور کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں، کہ جب کوئی چیز حد پہ آ جاتی ہے، کوئی چیز اخیر پہ آ جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد کون آ سکتا ہے؟ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ تو آج میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے حضور کی کچھ باتیں کی جائیں، مقام مصطفیٰ پہ کچھ بات کی جائے، کچھ معراج کا ذکر ہو جائے۔ تو اس لیے میں گزارش کر رہا تھا ساری۔ تو اصل تو بات ادھر آئی نا کہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں، تو جتنے پاکیزہ سجدے، جتنے اچھے سجدے، اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک آدمی کا، ایک بندے کا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنی عاجزی، جتنی انکساری دکھائی، یہ حضور کی جو سیرت پاک کے دو اہم پہلو ہیں۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ ایک یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اور آپ کے درمیان بہت زیادہ قربت، اور اس کے باوجود آپ نے صحابہ کو اور عام انسانوں کو، لوگوں کو اتنا فاصلہ دکھایا اللہ اور اپنے درمیان، کہ محسوس ہوتا تھا بعض لوگ محسوس کرتے تھے کہ شاید حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، اور اپنے اور دوسرے بشر کے درمیان، صحابہ کے درمیان، دوسرے لوگوں کے درمیان اتنا فاصلہ، احترام کا، مقام کا، مرتبے کا، اور اس طرح گھل مل کر رہتے تھے کہ جیسے تو یہیں پہ آ کے غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ لاکھ کہیں میں تم جیسا ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھنا، ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ آپ جیسا اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے، نہ آپ جیسا کوئی رسول ہے، نہ آپ جیسا کوئی ہادی ہے، نہ آپ جیسا کوئی مرشد ہے، اور نہ آپ جیسا کوئی رہنما ہے۔ جیسے آپ ہیں ویسا کوئی نہیں، یہی ہمیں سمجھنا ہے، اسی بات پہ چلنا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔